کا اور ازواج کا اور اہل بیت کا جب ان کا سب کا تذکرہ کریں گے ہمیں پتہ چلے گی کہ ولادت نبی کی ہوئی 40 سال کے بعد میرے نبی کو رسالت ملی، رسالت مل جانے کے بعد پھر ہوا کیا، پھر ہدایت کیسے پھیلی، ہدایت کو لینے والے کون تھے، ہدایت آگے پہنچانے والے کون تھے، اس ہدایت نے کن کو چمکایا، اس ہدایت کے ذریعے کیا کیا معاملات بدلتے گئے، ان ہدایت نے کس کس کو چنا، اس ہدایت کی نظر کدھر کدھر پڑی۔ میں نے کہا کہ جناب وہ تو لوگ تھے جن پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میرے پیغمبر نے ایسی محنت کی، ایسی کوشش کی، ایسی اللہ کے سامنے کیا ہو گارزداری کی، جس کی وجہ سے اللہ نے پھر کبھی بلال کو دیا، کبھی خباب کو دیا، کبھی خبیب کو دیا، کبھی سمیہ کو دیا، کبھی زنیرہ کو دیا۔ میں نے کہا انہی کی بات کیوں کرتے ہیں، میں نے کہا ایسے دیے تھے غلام کہ نوکری کرنے والے، چاکری کرنے والے، کوئی حسن و جمال میں اعلیٰ نہیں تھے، لیکن ایسے پکے تھے، ایسے پکے تھے کہ پھر ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، لیکن آہ آہ کے ساتھ آہت آہت کی آواز نکل رہی تھی۔ حضرت خباب سے سوال کیا، آپ بتائیں زمانے میں آپ پہ ظلم کیا ہوا؟ کہا میں زبان سے نہیں بتاتا، کمر سے چادر اپنی قمیض اٹھا کر دکھائی، صحابہ نے دیکھا کہ کمر پر گڑے پڑے ہیں، کہا یہ کیا معاملہ ہے، ایسی سیاہ اور گڑے والی کمر میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ عمر بن خطاب نے جب کہا ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی، کیا وجہ بنی ہے؟ کہا کہ جب ابتدائی رسالت کا زمانہ تھا اس وقت ہم نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، پھر ہدایت جو ملی ایسی ملی کہ ہدایت ملتی گئی جس کی وجہ سے ہمارا دل تو کیا سینہ بھی منور ہو گیا، پھر ہمیں نبی کے چہرے کے سوا کسی کے چہرے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے، جس چہرے کے لیے تمنا کرتے تھے، آرزوئیں تھی، جن کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن گیا تھا، وہ صرف آمنہ کے لال کا چہرہ تھا۔ ہم نے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن آمنہ کے چہرے کی، آمنہ کے لال کے محبوب کے چہرے کی زیارت کو نہ دیکھنے پہ متفق نہیں ہوئے۔ کا مسئلہ کیا بنا؟ کہا کہ جب ظلم بڑھا، تشدد بڑھا، آگ کے انگارے بنے گئے، ہمیں سیدھا لٹا دیا گیا، سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا، اس آگ کو، پتھروں والی آگ کو ہماری چربی اور خون نے بجھایا۔ پھر ہدایت پہنچی، وہ ہدایت کن کے پاس آئی؟ کس کے پاس آئی؟ صحابہ کے پاس۔ کس کے پاس؟ نماز کس کے پاس؟ بولے نماز کس کے پاس؟ روزہ کس کے پاس؟ شریعت کس کے پاس؟ سنت کس کے پاس؟ ادائیں کس کے پاس؟ وفائیں کس کے بعد؟ حضور کا دیدار کس نے کیا؟ سب بولے حضور کا دیدار کس نے کیا؟ حضور کی زلفیں کس نے دیکھی؟ حضور کے پیچھے نماز کس نے پڑھی؟ حضور کے مقتدی کون بنے؟ حضور کو بیٹیاں کن نے دی؟ حضور سے بیٹیاں کس نے لی؟ حضور کے یار کون بنے؟ حضور کے دلارے کون بنے؟ حضور کے سپاہی کون بنے؟ حضور اگر لیڈر تھے تو پھر سپاہی کون تھے؟ بولے صحابہ، صحابہ، صحابہ۔ ہم نے کہا ہدایت پیغمبر نے صحابہ کے حوالے کی، صحابہ نے پھر چلتے چلتے آج جو قرآن ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس جو نماز ہے، ہمارے پاس جو شریعت ہے، ہمارے پاس جو سنت ہے، ہمارے پاس جو سیرت ہے، ہمارے پاس جو آقا کے چہرے کا نمونہ ہے، ہمارے پاس جو آقا کی زلفوں کا ذکر ہے، ہمارے پاس جو حضور کے سونے کا ذکر ہے، ہمارے پاس حضور کی اداؤں کا ذکر ہے، ہمارے پاس حضور پر اترنے والے قرآن جو موجود ہے، ہمارے پاس حضور کی ہر جو بات موجود ہے، ہم تک کس نے پہنچائی؟ شوق سے عام صحابہ کا کر، چرچا عام صحابہ کا کر، طلب ہے تجھے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔